آج کا دن پورے پاکستان میں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے منایا جا رہا ہے، اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کو جگہ کرنا اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ اسی مناسبت سے چند باتیں پیش کروں گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدوس مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دو آیات کو پڑھنے کے بعد پھر میں آپ کی موضوع کی طرف آتا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا۔ اس کوثر میں صفت کا بیان ہے مگر موصوف کا بیان نہیں ہے، جس سے علماء نے معنی یہ کیا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو دنیا اور آخرت کی ہر نعمت انتہائی کثیر مقدار میں ادا کر دی ہے۔ ہر نعمت، ہر خوبی، ہر کمال، ہر فضیلت، ہر عطا اس بائے کی دے دی ہے کہ اب وہ کسی شمار میں آ ہی نہیں سکتا۔ اس کو اللہ پاک نے کوثر کا لفظ اس کے لیے بیان کروایا۔ اب بڑی سیدھی سی بات ہے، دنیا کا نظام ہے کہ جس شخص کو نعمت مل جائے تو نعمت والے کے دشمن بھی پیدا ہوتے ہیں، یہ فطرت ہے اور دنیا کا نظام ہے۔ جس کو اللہ پاک کو خوبی دے دے تو اس کے دشمن اور حاسد بھی پیدا ہو جاتے ہیں، کہ جن کو وہ خوبی یا وہ کمال پسند نہیں آتا تو پھر جو حاصل ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سازشیں کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ سازشیں۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجھے ملے نہ ملے پر اس کے ہاتھوں سے نکل جائے۔ حسد یہی ہے، رشک یہ ہے کہ بولا تو نے اسے دیا تو مجھے بھی دے، اور اس پر تیرا فضل ہوا ہے تو مجھ پہ بھی فضل فرما دے۔ تو یہ کیا ہے؟ رشک۔ مگر عام طور پہ رشک نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ تو جس طرح افراد کا افراد کے ساتھ حسد ہوتا ہے، اقوام کا اقوام کے ساتھ حسد ہوتا ہے، تو مولا فرماتا ہے کہ محبوب تجھے میں نے ہر شے دی ہے اور خوب دی ہے اور دینے کی انتہا کر دی ہے۔ اب کائنات میں تیرے حاسد بھی، دشمن بھی، بدخواہ بھی، وہ سازشیں بھی کریں گے۔ تو فصل لربک وانحر، تو محبوب دو کام کر رہے ہیں، تو نے بھی اور تیری امت نے بھی۔
ایک کام یہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے اور دوسرا کام یہ ہے کہ قربانی دینی ہے. نماز اور قربانی. نماز اور نماز پختہ کرے گی. نماز سے یقین پختہ ہوگا. ایمان اپنے دین کے ساتھ، اپنی ملت کے ساتھ، اپنی امت کے ساتھ وابستگی میں پختگی آئے گی. نماز کے ساتھ اجتماعیت پیدا ہوگی، پاکیزگی پیدا ہوگی، طہارت آئے گی. اور قربانی دینے سے ہر شے لٹانے کا حوصلہ پیدا ہوگا. تو جس فرد میں، جس قوم میں یہ دو خوبیاں پیدا ہو جائیں کہ وہ اندر سے مضبوط بھی ہو اور ہر قسم کی قربانی دینے، تو ان شانک هو الابتر، تو محبوب تیرا دشمن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا، فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور خاص طور پہ ذہنی طور پہ شکست کھا جائے گا. یہ دو اعمال کا نتیجہ. اللہ پاک نے اس آیت میں امت کی بقا کا راز بیان کیا. امت کی بقا کا راز بیان کیا. ایک تو یہ بتا دیا کہ کوئی دور بھی ایسا نہیں آئے گا جو دشمن نہ ہو، اور سازی یا ناکر یا بدخواہ. ہم نے تجھے دے دیا ہے اور سب کچھ دے دیا ہے اور بہت زیادہ دے دیا ہے. اور آج بھی اگر دیکھا جائے تو امت بے شک زوال میں، بے شک زبوحالی کا شکار ہے، قسم کرسی کا عالم ہے، بظاہر ذلت اور رسوائی ہے، مگر آج بھی عالم کفر حسد کرتا ہے تو غلامان مصطفیٰ سے کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی نعمتیں ہیں جو ان کے پاس یہ غلط موجود ہے. زوال کا شکار ہو کر بھی یاد رکھیں، آج عالم کفر کے ذہنوں پر اگر سوار ہے تو امت مسلمہ سوار ہے. وہ جانتے ہیں کہ یہ جیسے بھی ہیں، یہ پر ہیں بدر والے، یہ جیسے بھی ہیں مگر ہیں بدر والے. یہ جب تک سوئے رہیں یہ، مگر جب اٹھیں گے نا تو پر کسی کو چھوڑیں گے نہیں. تو وہ بدر والا منظر، احد والا منظر، فتح مکہ والا منظر کا محمد بن قاسم کی الغام، طارق بن زیاد کی اور صلاح الدین ایوبی کی بہادری، وہ سارے کے سارے مناظر ان کی نگاہوں کے سامنے ہیں. باقی ہر اعتبار سے دنیا کے مادی خزانے اللہ نے سب سے زیادہ کس کو دیے، وہ استعمال نہ کر سکیں تو ان کی نااہلی، وہ دریافت نہ کر سکیں تو ان کی لا علمی، مگر مولا نے مصطفیٰ کا صدقہ سب کچھ دے دیا، کوئی کمی نہیں چھوڑی. اللہ پاک نے یہاں پہ یہ فرما دیا کہ فصل لے ربی کا، نماز پڑھو اور قربانی کو. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اسلام میں دو چیزیں ہیں جہاں سے قربانی کا فیض ملتا ہے. ایک ذوالحجہ میں اسماعیل کی قربانی اور محرم میں حسین کی قربانی. یہ دو قربانیاں انسان کو، مسلمان کو کمزور نہیں ہونے دیتی. جب بھی اس کا حوصلہ ٹھنڈا ہونے لگتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے کربلا کا حسین آ جاتا ہے، اس کے جذبات کو تحریز لگاتا ہے، نئی توانائی بخشتا ہے، پھر سے جوان کر دیتا ہے، پھر سے حیدری بنا کر مصطفیٰ کا شیر بنا دیتا ہے. یہ وہ جذبے ہیں جہاں سے انسان کو قربانی کا فیض مل رہا ہے.
تو فرمایا کہ فصل لربک وانحر ان شانئک، دوسری آیت وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ ہمیشہ تیار رہو، ہمیشہ تیار رہو طاقت کے ساتھ، وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور گھوڑے باندھ کر، گھوڑے باندھ کر، فرمایا کہ صرف ذہنی تیاری نہیں، عملی تیاری، گھوڑے استعمال میں ہوں یا نہ ہوں مگر بندھے ہوئے ہوں، اور دشمن دیکھ رہا ہو کہ ان کا گھوڑا تیار ہے، تازہ دم ہے، جب بھی چاہیں گے میدان میں آ جائیں گے۔ اس وقت کہا کہ گھوڑے باندھ کے رکھو، آج اس کا معنی کیا ہوگا کہ اپنے اسلحے خانوں جدید ترین اسلحے سے بھر کے رکھو، صرف زبانی کلامی نہیں، نعرہ بازی نہیں، وہ بھی ہو، ذہنی آمادگی بھی ہو، قوت ارادی بھی ہو، جامع شہادت کا شوق بھی ہو، بہادری بھی ہو، سب کچھ ہو، مگر تمہارے اسلحے خانے بھی اسلحے سے بھرے ہوئے ہیں، دشمن کو پتا ہو ان کے پاس ہر قوت موجود ہے۔ تو مقصد کیا ہے؟ اب آگے یہ بھی پڑھ، مقصد خون ریزی کرنا نہیں ہے، اور مقصد لاشیں گرانا، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، مقصد صرف یہ ہے کہ اس عمل کے ذریعے دشمن پہ روک قائم رہے، دشمن پہ وہ شرارت کرنے کی ہمت، اس کے ذہن میں شرارت ہے، مگر جب بھی کرنا چاہے تو تمہاری تیاری کو دیکھ کر بولیے ڈر جائے، خوف زدہ ہو جائے۔ وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، فرمایا کہ خدا کے دشمنوں کو ڈرانا ہے، اپنے دشمنوں کو ڈرانا ہے، اور کچھ اور بھی ہے، کچھ جن کو تم نہیں جانتے ان کو اللہ جانتا ہے۔ اب وہ کون ہے؟ منافق، کون ہے؟ جس کی ہمیں خبر نہیں، منافقت تو اندر کی کیفیت ہے نا، بعض بات وہ اپنی علامات سے ظاہر بھی ہو جاتا ہے، تو تم ان کو نہیں جانتے مگر اللہ جانتا۔ تو جب تیاری کر کے بیٹھو گے نا، ان سب پہ تمہاری دھاک بیٹھ جائے گا، اور یہ کسی قسم کی شرارت نہیں کر سکے۔ یہ دو آیتیں، اور تیسرا وہ واقعہ میں بنیاد کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، جب حضور حدیبیہ کے مقام میں تشریف لائے، حضرت عثمان غنی کو سفیر بنا کے بھیجا کہ مکے والوں سے بات کرو کہ ہم جنگ کر لیں، نہیں آئے بلکہ ہم تو عمرہ کرنے آئے، کیا ہم پورا من ہے، جنگ کی تیاری نہیں، ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہیں، عمرہ کرنے آ رہے ہیں، ان سے جا کے بات کرو۔ حضرت عثمان غنی بات کرنے کے لیے آئے، مشرکین نے افواہ اڑا دی، عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، حضرت عثمان کو۔ اب آقائے جو جہاں کا رد عمل کیا ہے؟ بات سمجھیں، صرف نماز پڑھنا اور داڑھی رکھنا ہی سنت مصطفیٰ نہیں ہے، یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ حضور کو خبر ملی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، وہی آ رہی، وہی تو مولا بتا سکتا تھا کہ یہ غلط ہے، یہ کیا ہے؟ غلط ہے، یہ افواہ ہے، کچھ نہیں ہوا، مگر نہیں، مولا بھی نہیں بتا رہا کہ حضور کا غیب جاننا یہ غلط مسئلہ ہے، وہ ہمیں پتہ ہے، جانتے ہیں، مگر حضور کی سنت کیا ہے؟ خبر ملی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا، حضور نے تمام صحابہ کو جمع کر دیا، جنگ کی تیاری نہیں مگر ارادہ کر دیا، فرمایا کہ صحابہ آج میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، میرے ہاتھ پہ کہ جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے واپس نہیں جائیں گے۔ یہ سنت مصطفیٰ ہے، یہ کیا ہے کہ جب تک عثمان کے خون کا بولو
یہاں سے واپس نہیں جائے. اس کا معنی یہ ہے کہ صرف دین کے نام پہ ہی جنگ نہیں لڑی جاتی، کسی مسلمان کا حق بھی مارا جائے تو اس کے حق کی خاطر لڑنا بھی جہاد ہے اور سنت محمد مصطفیٰ ہے. صحابہ سے بیعت. اب وہاں پہ اللہ کو پتا ہے کہ عثمان غنی شہید نہیں ہوئے. حضور نے بیعت لی، صحابہ نے بیعت دی کہ ہم تیار ہیں. تو آیت اتر گئی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم. مولا فرماتا ہے محبوب مولا ایمان والوں سے راضی ہو گیا، ایمان والوں سے. حالانکہ مولا کو پتا ہے ابھی جنگ ہونی نہیں، ابھی معاہدہ ہونا ہے. انہوں نے واپس چلے جانا ہے. عثمان غنی بھی شہید نہیں ہوئے، وہ بھی واپس آ جائیں گے. مگر دیکھیے کہ مولا کی بارگاہ میں مومنوں کی نیت کی اہمیت کیا ہے اور مومن کے ارادے کی اہمیت کیا ہے. کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین. محبوب جب یہ سارے کے سارے درخت کے نیچے بیٹھ کر کیا یہ مولا نے خاص طور پہ ذکر کیا کہ یہ کسی کلے میں نہیں بیٹھے، کسی محفوظ مقام پہ، کسی چھاؤنی میں، ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے جب صحابہ نے میرے ہاتھ پہ بیعت کر لی نا کہ محبوب جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے واپس جانا ہماری غیرت کے منافی ہے، دین کے منافی ہے، اسلام کے منافی ہے. تو محبوب ان کو بشارت دے دو کہ ان کا مولا ان سے راضی ہو چکا ہے. فعلم ما فی قلوبہم. ان کے دلوں میں جو تھا نا وہ میں نے جان لیا، وہ میں نے جان لیا. یہ جو آج کا مظاہرہ ہے یہ دانت ہے کہ یہ سنت ہے، یہ حدیبیہ والوں کی. آج کے مظاہرے کا مقصد کیا ہے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں. تھوڑے ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں. ان کے ساتھ لڑیں گے، کشمیر کو آزاد، ظالم و جادروں کو شکست دیں گے. اور انشاءاللہ یہاں بھی اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے، وہاں بھی اسلام کا پرچم لہرائے گا. یہ وہ حدیبیہ والوں کی سنت ہے. اس کی ہم نے ارادہ کر لیا اور نیت کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. پھر مجھے امید ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین. مولا فرمائے گا پاکستانیوں تم نے دل کی گہرائیوں سے یہ نعرے لگائے ہیں اور یہ کانکت کا مظاہرہ کیا ہے. پھر سنو میں تم سے راضی ہو چکا ہوں. اور آگے کیا فرمایا؟ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. اور تمہیں ان قریب بہت بڑی فتح دوں گا. یہ حدیبیہ والوں سے کہا تمہیں ان قریب. اب فتح کس بنیاد پہ مولا دے رہا ہے؟ ان کی نیت، ان کی نیت. آؤ ہم بھی اپنی نیتیں صحیح کر لیں اور دل کی گہرائیوں سے کہیں کہ ہم کشمیریوں کے اور ہر مظلوم مسلمان کے ان کے ساتھ مل کر کندھے سے کندھا ملا کر شانہ بشانہ ظلم سے لڑیں گے، جبر سے لڑیں گے، کفر سے لڑیں گے، ہر قسم کے استحصال کا مقابلہ کریں گے. تو قرآن آج بھی کہہ رہا ہے وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. اے نیک نیتیں رکھنے والوں تمہیں مبارک ہو، ان قریب مولا تمہیں بہت بڑی فتح عطا فرمائے گا. یہ اس نیت کا صدقہ ہوگا. دوستانی محترم، پاکستان جیسا کہ نعرہ لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. جوش کے ساتھ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. 55 اسلامی ملکوں میں ایک سوال کچھ لوگ کرتے ہیں، ذہن خراب کیے جاتے ہیں، اس کا جواب نہیں بتاؤں. 55 اسلامی ملکوں میں اگر کسی ملک کی بنیاد کلمہ ہے نا
تو وہ سعودی عرب بھی نہیں ہے، ہاں وہ سعودی عرب بھی نہیں، وہ صرف پاکستان ہے جس کی بنیاد توحید ہے، جس کی بنیاد غلامی مصطفیٰ ہے، جس کی بنیاد قرآن ہے، جس کی بنیاد اسلام ہے، جس کی بنیاد اسلامی بھائی چارے کی بنیاد پہ ہے، سارے امتیازات ختم کر دیے گئے، بس ایک ہی پہچان رہی کہ بندے خدا کے ہیں اور غلام محمد مصطفیٰ کے ہیں۔ اس بنیاد پہ کہا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو یاد رکھیں کہ دنیا کا واحد ملک کہ جس کی بنیاد، اور میں پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ پاکستان نہیں، یہ مصطفیٰ کا مدینہ ہے، یہ مصطفیٰ کا مدینہ ہے۔ ویسے بھی میں نے بتایا تھا کہ مدینہ طیبہ کا اردو میں ترجمہ کریں گے تو وہ کیا بن جائے گا؟ پاکستان۔ اب یہ جو پاکستان ہے یہ مصطفیٰ کا مدینہ ہے، اور اس کی بنیاد کرنے میں آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بہت سے اسلامی ملک وہ فیصلہ نہیں کرتے جو کرنا چاہتے ہیں، وہ فیصلہ کشمیر کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے وہ فیصلہ نہیں کرتے جو انہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے کرنا چاہیے، نہیں کرتے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ادھر مسلمان شہید ہو رہے ہیں، ان پہ زندگی تان کی جا رہی ہے، ادھر عرب بادشاہوں نے آپ کے علم میں ہیں کیا دے رہے ہیں؟ احساس دے رہے ہیں، سینے سے لگا ان کی عزت افزائی کر رہے ہیں۔ کیا یہ موقع بنتا ہے؟ نہیں، بولیں، نہیں، اس کو مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے، مگر نہیں، منافقت نے بھی ظاہر ہو کے رہنا، منافقت نے بھی ظاہر ہو کے رہنا ہے۔ حسین اسلام میں آیا ہی اس لیے تھا، حسین اسلام میں تخت پہ بیٹھنے کے لیے نہیں آیا تھا، ورنہ وہ یزید کے ساتھ شراکت کر لیتے، ادھر تم ادھر ہم، جیسے یہاں پہ ہوا تھا، مگر نہیں، حسین اقتدار میں حصہ لینے کے لیے نہیں آیا، حسین مومن اور منافق میں فرق کرنے آیا تھا۔ حق و باطل میں جب دقت تفریق ہو گئی، بڑا خوبصورت شعر کہا، حق و باطل میں جب دقت تفریق ہو گئی، فرق کرنا مشکل ہو گیا نا حق و باطل میں، حق و باطل میں جب دقت تفریق ہو گئی تو پھر بے ساختہ حسین کی تخلیق ہو گئی، تو پھر بے ساختہ حسین کی تخلیق ہو گئی۔ تو حسین تو آیا ہی اس لیے تھا، منافقت کو عیاں کرنے کے لیے، بتانے کے لیے، قیامت تک مومن اور منافق کے درمیان لکیر کھینچنے کے لیے۔ اگر حسین بیعت کر لیتے تو منافقت چھپ جاتی اور منافقت پر بھی اسلام کا لبادہ آ جاتا۔ لوگ کہتے ہیں حسین کی قربانی سے کیا ملا، 72 شہید ہو گئے، کیا ملا؟ اقتدار تو ان کے پاس ہی رہا۔ یارو ملا یہ ہے کہ اب مومن میں اور یزید میں فرق سمجھ میں آ گیا، اب قیامت تک حسین کا نام اسلام کی عظمت کے طور پہ ہوگا اور یزید کا نام منافقت کے طور پہ ہوگا۔ یہ حسین کا کارنامہ ہے۔ اب یہ ہوا ان کے فیصلے اس طرح نہیں ہوتے جس کے مسلمان کو ہونے چاہیے۔ تو پاکستان میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ کہتے ہیں، کون؟ آپ اخبارات میں پڑھتے ہوں گے، کچھ چینلوں پہ جب مذاکرے ہوتے ہیں وہاں بھی کچھ عناصر بیٹھے ہوتے ہیں، وہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ عربوں نے تو کشمیر کے معاملے پہ ہماری حمایت نہیں کی، اپنے مفادات کو دیکھا، تو ہم کیوں ان کا ساتھ دیں؟ فلسطین کے معاملے پہ، شام کے معاملے پہ ہمیں کیا پڑی ہے، ہمیں بس اپنی سوچنی چاہیے۔ تو یاد رکھیں وہ جیسے بھی ہے، وہ پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان بنا ہی کرنے کی بنیاد ہے، پاکستان بنا ہی کلمے کی بنیاد پہ ہے۔ شام ہے، مصر ہے، فلسطین ہے، کوئی بھی ملک ہے، اس کی بنیاد ان کی قومیں ہیں، زبانیں ہیں، رنگ نسل ہے، تاریخی معاملات ہیں۔ اگر اسلام اور پاکستان کے جذبے کی بنیاد پر اگر کوئی ملک بنا ہے تو صرف پاکستان،
تو دنیا میں کہیں بھی مسلمان کو تکلیف ہوگی نا تو پاکستانی آرام سے نہیں بیٹھ سکتے. پاکستانی اس لیے کہ یہ پاکستان ہے اور یہ مصطفیٰ کا مدینہ ہے. یہ کیا ہے؟ تو کہیں بھی اسلام پہ حملہ ہو، مسلمانوں پہ حملہ ہو تو پاکستانیوں کا بے چین ہونا فطری امر ہے. کیا ہے؟ عربوں سے ہمیں غرض بولیں، ہم عربوں کو نہیں مانتے، ہم تو آمنہ کے لال کو مانتے ہیں. اب جو کچھ عربوں نے کیا ہے، کس نے؟ عربوں نے کیا. تو حضور کی وہ حدیث سامنے آ گئی، سچ ثابت ہو گئی. 1400 سال پہلے مصطفیٰ نے فرمایا، میں نے کئی دفعہ سنائی، آقا نے فرمایا صحابہ سے کہ صحابہ میں عرب میں سے ہوں، میں مگر عرب مجھ میں نہیں ہے. آج گل پوری ہوئی کہ نہیں؟ بولو نا. مصطفیٰ کے غلاموں پہ ظلم ہو رہا ہے، اور کشمیر کے مسلمان اپنی اسلام کی پہچان کی بنیاد پر الگ ہونا چاہتے ہیں، آزادی مانگ رہے ہیں، اور کم ہو کر بھی، لاچار ہو کر بھی، ظالم و جابروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آزادی کا نعرہ بلند کر رہے ہیں، اور ان کو شرم نہیں آئی کہ ہم یہ داد اس کو دے رہے ہیں. حضور کی وہ بات پوری ہو گئی. میں عرب میں سے ہوں، میں عربی ہوں، پیدا تو عرب میں ہوا، پیدا جو مگر عرب مجھ میں. اگلا جملہ کیا تھا؟ فرمایا میں ہند میں سے نہیں ہوں، میں پیدا وہاں پہ نہیں ہوا، میں ہند میں سے نہیں ہوں مگر ہند مجھ میں ہے. ہند مجھ میں ہے. ہند سے مراد یہی ہے نا پاکستان. کیا تو حضور نے فرمایا میں پاکستان نہیں ہوں مگر پاکستان مجھ میں ہے. تو پھر سمجھیں جہاں جہاں حضور کا دل تڑپے گا نا وہاں وہاں پاکستان بھی تڑپے گا، اور جہاں جہاں حضور بے قرار ہوں گے وہاں وہاں بولو نا پاکستان بھی بے قرار ہوگا. اس لیے کہ مصطفیٰ نے تو 1400 سال پہلے اس سرزمین کو اور یہاں کے رہنے والوں کو اپنے اندر رکھ لیا ہے. آج یہ حدیث پوری ہوئی کیا نہیں کہ میں عرب میں سے ہوں مگر عرب مجھ میں، لیکن میں بولے ہاں لیکن ہند بولے ہند. اس سے بڑا اضافہ کیا ہوگا؟ اب جس کو حضور نے اپنے اندر رکھ لیا، جس کو حضور نے اندر رکھ دیا ہے اسے ملایا جا سکتا ہے، جھکایا جا سکتا ہے، فنا کیا جا سکتا ہے. تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اصل مدنی تو ہم ہیں. کیوں میں اصل مدنی وہ مدنی ہے مدینے میں رہنے والے، ہم مدنی ہیں مدینے والے کے دل میں رہنے والے. اصل مدنی بولے نا. کہیں بھی مسلمان کو تکلیف پہنچے، اسلام کی عزت پہ حرف آئے تو پاکستانی آرام سے، اس لیے کہ پاکستان کی بنیاد کسی رنگ نسل پہ ہے ہی نہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ اور چونکہ یہاں میں پاکستان کے معروف مدینہ علامہ رضا صاحب مصطفیٰ نام سنا ہے آپ نے، انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ میں عمرے پہ گیا تو مسجد نبوی میں کچھ دوستوں سے مل رہے تھے تو فلسطینی لوگ ملے، انہیں پتہ چلا کہ میں پاکستانی ہوں تو میرے قریب آئے، بڑی محبت سے مجھے ملے، میرے ہاتھ جو میں مجھے سینے سے لگائے، بڑی محبت کا اظہار کریں. تو کہتے میں بڑا حیران ہوا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھ سے کیوں محبت کر رہے ہیں؟ مسلمان تو یہ سارے بیٹھے ہیں، مجھ سے محبت کیوں کر رہے ہیں؟ اب سنیں کس کس نے آپ سے آس لگائی ہوئی ہے؟ کس کس نے آس لگائی؟ اور جس سے کوئی آس لگائے نا یہ اس پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے.
جس سے کوئی آس لگائے اس پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے. غوث پاک نے فرمایا نا کہ اگر تیرے پاس کوئی سوالی آتا ہے نا تو شکر کر. اللہ نے اس کا سوال پورا کرنے کے لیے تیرا انتخاب کیا اور اس سوالی کو تیرے پاس بھیجا ہے. فلسطینیوں نے کہا کہ آپ چونکہ پاکستانی ہیں اس لیے ہم آپ سے محبت کر رہے ہیں. کیوں؟ کہ ہمارے بزرگ کہہ گئے ہمارے پاکستان سے لوگ آئیں گے اور وہ تمہیں آزاد کروائیں گے. ہمارے بزرگ کہہ گئے کہ پاکستان سے لوگ آئیں گے اور وہ تمہیں. تو پھر دیکھ لو کس کس نے تم سے آس لگائی ہوئی ہے. اور انشاءاللہ پاکستان اس مان پہ پورا اترے گا, اس آس پہ پورا اترے گا. اس لیے کہ ہم نہیں اتریں گے, جس نے ہمیں اپنے اندر بٹھایا ہوا ہے نا, جس نے ہمیں اپنے اندر بٹھایا ہوا ہے. اور یاد رکھیں صرف فلسطینیوں کو آپ سے آس نہیں, بہت سی کمزور اقوام کو آپ سے آس ہے. یاد رکھیں غیر مسلم اقوام جو کمزور ہیں, پسی ہوئی ہیں, اور امریکہ اور یورپی قوتوں اور خود ہندوستان کے ظلم کا شکار ہیں, غیر مسلم ہیں مگر ہمت نہیں مقابلہ کرنے کی. انہیں بھی آس ہے نا, تو بولیں نہ ان کے پاس ایٹم بم ہے, نہ اس کے پاس جذبہ اتحاد ہے, نہ ذوق کی شہادت ہے, نہ ٹکرانے کا حوصلہ ہے. انہیں بھی آس ہے تو کس سے بولو. روس کو توڑا کس نے؟ بولیں کس کی فوج لڑی؟ بولیں نا پاکستان کی فوج ایسے لڑی کہ آج اس فوج کی حکمت عملی امریکہ کے جو ملٹری کالجز ہیں وہاں پہ پڑھائی جا رہی ہے کہ پاک فوج نے کس طرح لڑا اور کس طرح روس کو افغانستان سے بھاگنے پر بلاخر روس ٹوٹ گیا. جانتے ہیں جب روس ٹوٹا تو 6 مسلمان ریاستیں آزاد ہوئی. کتنی؟ یہ ترکمانستان, آذربائیجان, قازقستان وغیرہ, کتنی؟ اور 2 یا 3 عیسائی ریاستیں بھی آزاد ہوئی ہیں. ان میں سے ایک آرمینیا کا نام آپ نے سنا ہو. تو یہ عیسائی ریاست بھی روس کے تسلط سے آزاد ہوئی. تو کس کا سپنا ہے؟ پاکستان کا. بولو نا. تو روس کو توڑا, پاکستان کو, مسلمانوں کو, عیسائیوں کو آزاد کرایا. بولیے پاکستان نے. اب امریکہ کی حکومت ہو رہی ہے تو کون کر رہا ہے؟ وہ جو ISI کے سابق ہیڈ تھے نا, حمید گل, کیا ان کا جملہ ایک سنایا جاتا ہے, بڑا پیارا جملہ ان کا. ایک وقت آئے گا کہ آپ سنیں گے کہ پاکستان کی ISI نے افغانستان میں امریکہ کو امریکہ کی مدد سے شکست دے دی. امریکہ کو جملہ دیکھیں نا, قابل غور ہے. امریکہ کو, اگر امریکہ دنیا کو بیوقوف بنا رہا ہے نا تو کوئی اس کو بھی بنا سکتا ہے. کوئی یہ مکر کرتے ہیں اور خدا تدبیریں کرتا ہے. اب امریکہ بے بس ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولیں سری لنکا میں بغاوت تھی. سری لنکا میں بغاوت تھی. کس نے ڈاکے گزری؟ پاک فوج. کس نے؟ پاک فوج نے گزری. اور یاد رکھیں آج اسرائیل اگر مکہ اور مدینہ پہ حملہ نہیں نہ کر رہا تو اسے عربوں کا ڈر نہیں. بولیں مجھے بولیں, کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا؟ عربوں کے پاس تو ہے ہی کچھ نہ اسلحہ نہ لڑنے والے. وہ تو ڈرائیونگ بھی نہیں کر سکتے, انہیں تو گھر کا ڈرائیور چاہیے, وہ تو پاکستان سے منگواتے ہیں. کیوں بھائی؟ وہ نکمے ہیں. اب اسرائیل کو بھی اگر ڈر ہے تو کسی اور کا نہیں. کس کا ہے؟ پاکستان کا. تو خدا کی قسم پوری دنیا کے مظلوموں اور مجبوروں کی آواز ہے تو پاکستان ہے.
ان کی آس ہے تو پاکستان، ان کا آسرا ہے تو پاکستان، اور امریکہ، یورپ، اسرائیل اگر کسی فوج سے ڈرتا ہے تو وہ بھی پاکستان نہیں، بولیں پاکستان، وہ پاکستان کی فوج ہے۔ اور آپ حیران نہیں ہوں گے کہ وہ پاکستان جس کا ہر شعبہ، اس کا ہر شعبہ، چھوٹے ملکوں سے بھی کمزور ہے۔ اب غور کریں، جس پاکستان کا ہر شعبہ جو عام معمولی ممالک ہیں ان سے بھی، وہاں کی فوج اگر پوری دنیا پہ روک ڈالنی ہے، اس کا پھر مطلب یہ ہے کہ پاکستان بنایا نہیں گیا تھا، بنوایا گیا۔ آیا گیا، بے شک، بات سمجھ رہے ہیں؟ جو ملک سوئی بھی نہ بنا سکتا ہو اور وہ بنا لے ایٹم، تو پھر کیا سمجھتے ہیں اب ہی بن گیا؟ بولے نا، آیا گیا، میں نے عید کے موقع پہ کہا تھا کہ پرچم ستارہ رہ برے ترجمانے جانے سایہ، یاد ہے میری بات کیوں نہیں؟ سایہ، یہ ترانہ بھی لکھا نہیں گیا، لکھوایا گیا ہے۔ کیا لکھوایا گیا؟ بھی زبان ہماری اردو تھی، ترانہ پورا فارسی میں، فارسی میں، ترانہ پورا فارسی میں، پورے ترانے میں ایک لفظ اردو کا ہے، پاک سرزمین کا نام، یہ جو کا ہے نا، باقی سارا ترانہ کس میں ہے؟ فارسی میں، بولیں فارسی میں، تو یہ فارسی میں کیسے قبول ہو گیا اور کیسے پاس ہو گیا؟ سارا فارسی میں۔ میں ایک بات اور کروں گا، ایک بات سے بعد میں تصور پاکستان دیا تھا نا، بولیں ایک بار سے کسی نے پوچھا تھا کہ ایک بار کے پاکستان کا تصور تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ تمہیں کہاں سے ملا؟ پر اقبال کا بھی سن لیں۔ اقبال اپنی زندگی کے آخری سالوں میں جب لاہور تھے تو تہجد کی نماز دادا کے مزار کو پڑھتے تھے، پھر وہیں پہ براق واپس آئے، فجر کی نماز پڑھ کے واپس جاتے تھے۔ علامہ اقبال کا یہ بیان قوم کی ریکارڈ ہے۔ اقبال نے کہا کہ مجھے پاکستان کا تصور داتا حجویری نے دیا ہے۔ کس نے دیا ہے؟ اب میری سمجھ میں جو بات آئی کہ داتا حجویری کی زبان کیا تھی؟ بولو، وہ کہاں سے آئے تھے؟ افغانستان کے پرے سے آئے تھے۔ یہاں بھی اس وقت فارسی زبان تھی، بعد میں بھی مغل دور میں بھی یہاں کی سرکاری زبان۔ تو جس نے پاکستان کا تصور کیا تھا نا، اس کی زبان، اس کی کشف المعلوم بھی کس میں ہے؟ کس میں ہے؟ تو پھر اس کے دیے ہوئے ملک کا ترانہ بھی کس میں ہوگا؟ تو لکھنے والے نے پورا فارسی میں لکھا، اور کسی کو خیال نہیں آیا کہ زبان تو ہماری اردو ہے اور ترانہ ہمارا فارسی میں بن رہا ہے، کہ پیچھے سے ڈنڈا چل رہا تھا، بنوایا جا رہا تھا۔ اس نے کیا کہا کہ سایہ خدا، یہ جو لفظ ذوالجلال ہے نا، اس میں میں کہوں گا کہ ابھی جانگری صاحب نے خود نہیں کیا، مولا نے کروایا کہ یوں کہو کہ اس ملک پر کیا جس خدا کا سایہ ہے نا، یہ نہ کہنا کہ وہ رحمان ہے، یہ نہ کہنا وہ بخشنے والا ہے، وہ کام بھی سارے میں کرتا ہوں، مگر جب پاکستان کا ذکر آئے نا تو پھر یہ کہنا کہ جس خدا کا پاکستان پہ سایہ ہے وہ خدا بڑے جلال والا ہے، وہ خدا بڑے جلال والا ہے، غضب والا ہے۔ تو بس جو بھی پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنا چاہے نا تو پہلے یہ پڑھ لے کہ جس کا یہ ملک ہے وہ بڑے جلال والا ہے۔ یہ اسی جلال کا فیض ہے کہ 55 ملکوں میں سے کسی ملک کو ایٹم بم نہیں ملا، جس کو ملا پاکستان کو تمام تر رکاوٹوں کے باوجود یہ قانونی طور پہ نہیں بنا ہے، سارا کام چھپ کے ہوا ہے، سارا کام اور چھپ چھپ کے اتنا بڑا بم بنا دیا، اور پاکستان کو ایٹمی، ورنہ پیسہ اور اسلامی ملکوں کے پاس زیادہ ہے، پیسہ پاکستان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے مگر سایہ، اور آج اسی ایٹم بم کا جلال پوری دنیا پہ چھایا ہوا ہے۔
پوری دنیا میں چھایا ہندوستان اگر دبکا ہوا ہے تو اسی ایٹم بم سے اور اسرائیل بھی اگر ڈرتا ہے دبکا ہوا ہے تو اسی ایٹم بم سے اور ایک بات یاد رکھیں دنیا کا اس وقت سب سے بڑا جو بدماش ہے وہ کون ہے امریکہ اسرائیل امریکہ خود جھگڑا ہوا ہے اسرائیل میں ہاں؟ اب یاد رکھیں جس دن اسرائیل برباد ہوگا نا خود امریکہ میں خوشیاں منائی جائیں گی ہاں؟ پوری امریکہ کی معیشت پہ کنٹرول کس کا ہے یہودیوں کا سائنس پہ کنٹرول یہودیوں کا معیشت پہ کنٹرول اور ذرائع ابلاغ پہ میڈیا پہ کنٹرول وہاں کا صدر ان کی مرضی کے بغیر یہ تو آن دی ریکارڈ کی ہے تو سب سے بڑا بدماش کون ہے بولیں یہودی یہودی قوم ہے نا ان کا پہلا مرکز کون تھا خیبر کون تھا اس خیبر کو کس نے پتہ کیا تھا حیدر کس نے پتہ کیا تھا ذرا بات سمجھ لیں کس نے پتہ کیا تھا اور آج کا خیبر اسرائیل ہے وہ اس وقت کا خیبر تھا اور یہ وہ خیبر فتح کیا تھا حیدر نے اور انشاءاللہ اس خیبر کو وہ فوج فتح کرے گی جس فوج کا نعرہ ہے نعرہ حیدری وہ پاک فوج ہے دنیا کے کسی اسلامی ملک کی فوج کا یہ نعرہ نہیں ہے ہاں اسے حیدر نے فتح کیا اسے حیدر والے فتح کریں یہ انڈیا کے پیچھے بھی کوئی بولتا ہے بات سمجھ آئی ان کی اپنی مجال نہیں کیا ہندو کا مزاج میں نے آپ کو سنایا کہ ہندو کا مزاج کیا ہے کہ وہ ہندو راجا تھا کسی غیر نے حملہ کر دیا تو اسے پیغام دیا گیا کہ جی فلاں بادشاہ نے ہم پہ حملہ کر دیا ہے تو کہا اس نے کہا کہ ان کو یرکاؤ ان کو ڈراؤ اس نے کہا کہ مہاراج اگر یہ نہ یرکیں کہاں پر خود ہی یرک جاؤ پھر یہ ہندوانہ مزاج ہے یہ ڈرپوک ہے یہ کیا ہے ان کے پیچھے بھی کون ہے بولیں اس نے خود بھی مرنا ہے اور ان کو بھی اور انشاءاللہ ہم نے کشمیر کو آزاد بولے ہم نے کشمیر کو آزاد کروانا ہے انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا ہر مسلمان اس لیے کہ ہر مسلمان کے پیچھے علی کی ہے اور علی کا بیٹا حسین بھی ہے یہ اصل اسلام کی طاقت ہے اصل اسلام کی وہ جب میں نے بیان کیا تھا نا کہ یہ واگا بارڈر پہ جب وہ بم دھماکہ ہوا تھا نا مغرب کے ٹائم تقریب ہو رہی تھی تو پاکستان والی سائڈ پہ دھماکہ ہوا تھا تو بڑی لاشیں گری خون بہا قیامت سو رہا اب اگلے دن وہ ہر روز تقریب ہوتی ہے اب اگلے دن جب شام کا وقت ہونے لگا تو پورا بیت الاقوام میڈیا یہ سوچ رہا تھا کہ آج ڈر کے مارے آئے گا کوئی نہیں کیونکہ کل دھماکہ ہوا ہے تو آج کوئی نہیں آئے گا مگر دنیا حیران کی کہ اگلے دن پاکستان والی سائڈ پر پہلے سے دگنے لوگ موجود تھے پہلے سے دگنے لوگ موجود اور جس سائڈ پہ انڈیا والی سائڈ پہ جس سائڈ پہ دھماکہ ہوا ہی نہیں ادھر آیا ہی کوئی نہیں ادھر اور جدھر لاشیں گری جدھر خون بہا ادھر پہلے سے اس کی وجہ کیا تھی میں نے کہا اس کی وجہ فقط یہ ہے ادھر کوئی حسین نہیں ہے اور ادھر سارا کام شروع ہی حسین سے ہوتا ہے یہاں نعرہ ہی یہ لگتا ہے کہ شاہ بادشاہ دین اس لیے وہ کہتے ہیں نا ہم ان سے کیا لڑیں ان کی تو زندگی شروع ہی مرنے کے بعد ہوتی ہے ساڑی مک جانی انہاں دی شروع ہو رہی ہے تو یہ بس ہمیں اپنی نیتوں کو صحیح رکھنا ہے ارادوں کو صحیح رکھنا ہے کسی کی باتوں میں نہیں آنا کہ وہ ایسے کر رہے ہیں وہ ایسے کر رہے ہیں نہیں میں نے بتا دیا ہے جہاں کہیں بھی مسلمان کو تکلیف ہوگی خواہ وہ چاند پہ بیٹھا ہو کسی اور کو تکلیف ہو نہ ہو پاکستانی کو ہوگی کس کو کیونکہ پاکستان کے بارے میں حضور کیا فرما ہے کہ میں عرب میں سے نہیں ہوں میں عرب میں سے مگر عرب مجھے
عالم اسلام کی بولو کوئی پرواہ، غیرت دین کی کوئی پرواہ، دشمنوں سے گر رہے ہیں، مسافر کر رہے ہیں، اپنے تعلقات بنا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں عرب میں سے ہوں مگر عرب اور میں ہند میں سے نہیں ہوں مگر ہند مجھ میں ہے۔ تو جو سوچ آمنہ کے لال کی ہوگی وہی ہر پاکستانی کی ہوگی، جو مزاج آمنہ کے لال کا ہے وہی ہر، اور انشاءاللہ یہ پاکستان بھی میں نے کہا نا پوری دنیا کی آس ہے، پوری اور پوری دنیا پہ روکتی ہے تو صرف بولیں اس لیے کہ ان کے پاس ایٹم بم تو بے شک 50 ہوں گے 100 ہوں گے، مگر ایٹم بم سے بھی بڑی قوت لڑنے والے 22 کروڑ ہیں۔ کیا یہ پتر ہٹا دے کیوں بھائی ہے سرانا یاد ہے کہ سارے کہہ دو ذرا انہوں نے سنا دیو یہ پتر ہٹا دے۔ میرا ایمان ہے یہ کلام مجھے نہیں پتا کس کا ہے مگر یہ کلام کی الہامی ہے۔ یہ جو موقع پر 65 کی جنگ میں جب افراتفری مچی ہوئی ہے ایسا کلام جو ہے نا پھر وہ بنتا نہیں بنایا جاتا ہے۔ یہ پتر ہٹا دے تو لبدی پھرے وچ تو لبدی پھرے وچ یہ سودا نقد بھی نہیں لبدا۔ کیسا جملہ ہے یہ سودا تو لبدی پھرے ادھار کوڑے، یہ سودا اور بڑا پیارا سا جملہ ہے دین میرے دادا۔ یہ جو مجاہد ہیں شہید ہیں غازی ہیں یہ دین میرے، یاد رکھیں 1,24,000 نبیوں میں سے حسین کسی کو نہیں ملا، یہ مصطفیٰ کے حصے میں آیا۔ یہ دین میرے، یہ دین میرے، کسی نبی کو بلال حبشی نہیں ملا، اویس کرنی نہیں ملا، سلمان فارسی نہیں ملا، کسی نبی کی امت میں محمد بن قاسم پیدا نہیں ہوا، طارق بن زیاد پیدا نہیں ہوا، صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوا۔ یہ جو یہودی ہے نا ہمیں ڈرا رہے ہیں، اپنی اوقات یاد رکھے۔ قرآن نے کہا جب موسیٰ نے ان سے کہا تھا آؤ اللہ کے نام پہ لڑنا ہے جہاد کرنا ہے، انہی یہودیوں کے ابا و اجداد نے کہا تھا موسیٰ کلمہ پڑھ لیں گے مگر جہاد نہیں کریں گے، تو جا کے لڑ تیرا خدا لڑے، کہ اس وقت بھی نہیں لڑے تھے انشاءاللہ آج بھی نہیں لڑیں گے بلکہ اسلام کا سر بلند ہوگا۔ یہ غازی علم الدین شہید بھی کسی اور کے حصے میں، یہ مصطفیٰ کے حصے میں آئے۔ یہ دادا یہ دین میرے، دادا سے مراد اللہ یہ دین میرے، پتر ہٹا دے تم وچ بازار بوڑے یہ سودا نقد بھی نہیں لبدا، تو لبدی پھرے یہ سب کچھ مل جائے گا مگر یہ حیدری نہیں ملے گی اور یہ حسینی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اور جو آنے والے وقت میں پاکستان کی ذمہ داریاں آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں پورے اعزاز کے ساتھ اور پوری محنت کے ساتھ پوری جفاکشی کے ساتھ ان ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے۔ وہ